جہاں تک بات ہے مائنڈ سیٹ کی، تو اس وقت دنیا کے اندر ایک طرف تو اسلامک اکنامک سسٹم ہے، اور دوسری طرف جو اکنامک سسٹم آپ کہہ لیجیے راج کر رہا ہے، ظاہر ہے جو سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، وہ تو اپنے ایک طریقے کی وجود کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جو راج کر رہا ہے وہ ہے کیپٹلزم۔ تو ایک طرف اسلامک اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں تو ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا، ایک طرف کیپٹلزم کو ماننے والے لوگ ہیں ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کے مائنڈ سیٹ میں جو فرق ہے اسی کے مطابق دونوں کے رویوں میں فرق ہے۔ جو آدمی مسلمان ہے تو وہ کیا فائنانشیل مائنڈ سیٹ رکھتا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ یہ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے کہ میری جو دولت ہے، مائی ویلتھ بلانگ ٹو اللہ، یہ جو میری دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کلوا مما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے تم کو دیے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی وہ جو دولت میرے پاس آپ کے پاس ہے وہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ کی آنرشپ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنرشپ میں ہے، اور ہم اور آپ اس کے کیا ہیں؟ ٹرسٹی ہیں۔ میری اور آپ کی وہ میرے پاس وہ دولت ہماری کسٹڈی میں ہے، ہم اور آپ اس کے کسٹوڈین ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ دولت جو ہے، ویلتھ از اے ٹیسٹ، یہ آزمائش کے لیے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو عطا کریں گے تو آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ہاتھ تنگ کر لیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کی آزمائش ہوگی۔ اور جب آزمائش ہے تو پھر اس میں جو ہے انسان کے سامنے یہ چیز رہے گی کہ آئی ول بی آسکڈ اباؤٹ ہاؤ آئی یوزڈ مائی ویلتھ، کہ جو دولت ہے ہم اس کا خرچ کہاں کر رہے ہیں، یعنی صحیح جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں یا اس کو اڑلے تڑلے اڑا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا رہے گا، کیونکہ جو دولت ہے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہے وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی وہ اپنی حکمت کے ساتھ دی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے رکھی ہے مجھے تو میرے لیے یہی چیز فائدہ مند ہے، اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو صحیح جگہ پر لگانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ اس کا تنگ ہے، فائنانشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے، تو اب اس کو صبر کرنا ہے اور اس کو یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، اس میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رضامندی کا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اور ایک چیز جو اسلامک فائنانشیل مائنڈ سیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ایبوڈنس مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، کثرت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بھئی اللہ تعالیٰ کو کوئی نوٹ پرنٹ تو نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے عطا کریں گے، اور ہم کو خیال رکھنا ہے جائز کا، ناجائز کا، صحیح کا، غلط کا۔ تو پھر وہ خوش رہتا ہے اور مایوس نہیں ہوتا ہے، محروم ہی کا اس کے اندر احساس نہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں جو کیپٹلسٹ فائنانشیل مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے؟ کیپٹلسٹ یہ سمجھتا ہے کہ میری دولت جو ہے وہ میری اپنی ہے، وہ میں نے اپنے زور بازو سے، میں نے اپنی نالج کی بنیاد پر اور میں نے اسٹرگل کر کے اس کو کمایا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو دولت ہے وہ میری اپنی ایفرٹ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اچھا، جب اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے تو پھر اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں جیسے چاہوں گا اس کو خرچہ کروں گا، یعنی میں اس کو صحیح کام میں لگاؤں، میں اس کو غلط کام میں لگاؤں، میں ماڈریشن کے ساتھ خرچ کروں، میں فضول خرچی کروں، چونکہ وہ میری ہے، چونکہ میں نے اپنے ایفرٹ سے اس کو کمایا ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ جو کیپٹلسٹ فائنینشیل مائنڈ سیٹ ہے تو اس میں یہ والی چیز وجود میں آتی ہے، اٹس اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورڈ، یہ ایک محاورہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی سکسیس کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو شراب ہے، جو ڈرگس ہے، وہ انڈیویجول کے لیے، وہ سوسائٹی کے لیے وہ نقصان دہ ہے، اس کے بہت نقصان ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ
کیپٹلسٹ یہ سوچے گا کہ اس میں میرا نفع ہے انڈیویجول کا، اس بنیاد پر وہاں الکوہل بنائی جائے گی، وہاں الکوہل جو ہے وہ پروسی جائے گی، بیچی جائے گی۔ یہاں بات وہ رہتی ہے کہ لاٹھی میری ہے تو پھر بھینس بھی میری ہوگی۔ سگریٹ کے بہت نقصانات ہیں، بہت لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، بہت لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں کیپٹلسٹ کا فائدہ ہے اس وجہ سے وہ بنائی جائے گی، وہ بیچی جائے گی، سب کچھ ہوگا۔ تو یہاں یہ چیز، اور یہاں آپ نے دیکھا کہ جو اسلامک فائنانشل مائنڈ سیٹ ہے اس میں کثرت کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاس دولت کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب عطا کریں گے۔ یہاں جو کیپٹلسٹ ہے اس کو جو احساس ستاتا ہے وہ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ، یعنی قلت کا، فقر کا۔ اس سے یہ خوف ستایا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کی جیب سے نکالیں گے نہیں، اگر حاصل نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ پائے گا، اور اس کی بنیاد پر وہ اور کرتا رہتا ہے۔ جو آپ نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسری کی تلاش کرے گا، اور دوسری مل جائے تو تیسری کی تلاش میں رہے گا۔ وہ یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا مائنڈ سیٹ کے اندر فرق کتنا ہے۔ ایک طرف جو اسلامک فائنانشل مائنڈ سیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، ہم ٹرسٹی ہیں، یہاں یہ ہے کہ مال میرا ہے، جیسے چاہیں گے ویسے خرچ کریں گے۔ یہاں کثرت کا مائنڈ سیٹ ہے اور یہاں قلت ستا رہی ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ بیہیویئرس اور رویے وجود میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلامک فائنانشل بیہیویئر جو وجود میں آئیں گے تو اس میں مسلم کے سامنے یہ رہے گا کہ ہمیں آئی شوڈ انویسٹ فار دس لائف، دنیا، ہم اس دنیا کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول آپ دیکھیں کہ آئی کین اسپینڈ آن مائی سیلف ان ماڈریشن، میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ قرآن میں آیا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، ماڈریشن کی بات ہے، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بوسیدہ کپڑے پہنا ہوا تھا، تو حضور نے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دیا ہوا خوب مال ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو نعمت دے رکھی تو اس کا اثر اس پر ظاہر ہو، یعنی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ کی کنڈیشن اور آپ کی پوزیشن بھی اسی طرح کی ہونا چاہیے۔ تو ماڈریشن کا خیال رکھتے ہوئے ہم اور آپ اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، کیونکہ جو ہمارے وہ ہیں، یعنی جو ہم نے مال کمایا ہے وہ برکت والے طریقوں سے کمایا ہے، اللہ تعالیٰ برکت رکھے۔ دوسری چیز جو اسلامک فائنانشل بیہیویئر ہوں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں، میرے سامنے یہ دنیا ہی نہیں ہے، ہمیں اس دنیا کے بعد مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ رہے گا کہ انسان اگر اپنی فیملی کے اوپر بھی خرچہ کر رہا ہے، جیسے آپ نے جانا کہ حضور نے فرمایا وہ درہم جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرے وہ ان 3 درہم جو پہلے ذکر کیے گئے ان کے مقابلے میں زیادہ اس میں ثواب ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آدمی نکلتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے کمائے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائے گا، اپنے بوڑھے والدین کے لیے کمائے گا، اس لیے کمائے گا تاکہ اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، تو ظاہر ہے یہ ثواب کا کام ہے۔ اپنی فیملی پر خرچہ کر رہا ہے یہ بھی ثواب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے آخرت کا انویسٹمنٹ کا تصور بھی رہے گا کہ ہم، قرآن میں بھی ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ظاہر ہے مسلمان اگر ان کے پاس کوئی لینے کے لیے آتا ہے، کوئی محروم ہے، اس کا، اگر میرے پاس دولت ہے اگر مثال کے طور پر، تو ان کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دے رکھی ہے تو زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے، غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد بھی کرنا ہے، اور مختلف ہمیں چیریٹی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ یہ جو خرچ کرنا ہے یعنی بہت فرق ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے بلینر ہیں، ایک وہ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، اس کے اندر اور آخرت کے انویسٹمنٹ کے اندر جو بہت فرق ہے، یعنی ایک مسلمان جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس میں، اور جو بلینر خرچ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بیہیویئرس وجود میں آتے ہیں۔ دوسری طرف جو کیپٹلسٹ
مائنڈ سیٹ ہے اس کی بنیاد پر کیا رویے وجود میں آتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ آئی شوڈ انویسٹ فار دس لائف. میرے سامنے چونکہ یہی دنیا ہے, اب اس دنیا کے لیے ہی میں خرچ کروں گا, اور جیسے چاہوں گا ویسے اڑلے تڑلے خرچ کروں گا, الچھڑے اڑاؤں گا, مزے اڑاؤں گا, کوئی مطلب نہیں ہے میں, اور جیسے چاہوں گا ویسے پیسے بناؤں گا. اب یہاں تو گائیڈنس ہے, یعنی آپ جب خرچ کریں گے تو اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ آپ نے کہاں سے کمایا, یہ جہاں سوال ہوگا, کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہوگا. اور یہاں اس طرح کی کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ ڈیوائن گائیڈنس کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہاں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طرف اسلامک فائنینشیل مائنڈ سیٹ ہے, اس کی بنیاد پر کیا رویے وجود میں آ رہے ہیں. دوسری طرف کیپٹل فائنینشیل مائنڈ سیٹ ہے, اس کی بنیاد پر کیا رویے وجود میں آتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو, یعنی اب ہمارے جو رویے ہوں گے پیسوں کو لے کر, دولت کو لے کر, ہمارے جو رویے ہوں گے وہ انڈیکیٹرز ہوں گے ہمارے بلیفس کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ پر ہم بلیو رکھتے ہیں اور میرے رویے اس کے مطابق نہیں ہیں. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, اور ہمارے رویے اس کے مطابق نہیں ہیں پیسوں کو لے کر. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ لائنس دے رکھی ہیں, ہمیں جو ہدایات دے رکھی ہیں, اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, اور ہمارے رویے اس کے مطابق نہیں ہیں. تو ہمیں اپنے رویوں کو اس کے مطابق بنانا ہوگا, تب حقیقی معنی میں ہم اپنی زبان سے مسلمان بھی ہوں گے اور دل کے بھی مسلمان ہوں گے.